بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بند حویلی از ایم اے راحت۔ وہ چلی گئی۔ پھول سے ابھرنے والی خوشبو ابھی تک کمرے کو معطر کیے ہوئے تھی اور میں اپنے وجود میں عجیب سی سرشاری محسوس کر رہا تھا۔ پھر ایک دم فضل صادق کا خیال آیا اور میں فون نکال کر وہ پر اسرار نمبر ملانے لگا۔ کچھ دیر میں ان سے رابطہ قائم ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ مجھے آپ کی قربت حاصل ہے۔ میرے دل کو ڈھارس ہے۔ میں جن حالات سے گزر رہا ہوں وہ میرا دماغی توازن خراب کر دینے کے لیے کافی ہیں، لیکن میں پرعزم ہوں۔ تمہارے عزم نے ہی مجھے متاثر کیا ہے۔ کہو، کسی مشکل میں ہو؟ فضل صادق نے کہا۔ نہیں، مشکل نہیں، لیکن حالات غیر یقینی ہیں۔ مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو میں نے انہیں اب تک پیش آنے والے تمام واقعات بتائے۔ وہ دیر تک غور کرتے رہے، پھر بولے، انہوں نے تمہیں ختم کرنے کی کوشش کی تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ تمہیں ختم نہیں کر پائیں گے۔ حویلی جادوئی قوتوں سے جلائی ہے۔ وجہ راز میں ہے۔ بانکے دھر اور رام منوہر ان حالات سے غمزدہ ضرور ہیں، لیکن وہ جیو اور جینے دو کے قائل لوگ ہیں۔ یہ سرگرمی انہوں نے خود شروع نہیں کی۔ میرے خیال میں اس کے پس پردہ سوامی ہے۔ وہ بہت شاطر ہے۔ کیا چاہتا ہے اس کا اندازہ مجھے بھی ہے۔ تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں؟ جی سر، میں نے کہا۔ اس بے وقوف لڑکی نے اپنے ایمان کو بہت سستا بیچ دیا ہے جس کا نام فریدہ ہے۔ کالی طاقتیں ایسے کھیل کھیلتی ہیں۔ ان کے پیروکاروں نے فریدہ کو لکیروں کا علم سکھا کر اس کے ایمان کو سلب کر لیا۔ 2-4 کامیاب پیش گوئیاں کر کے وہ خود کو کالے جادو کی ماہر سمجھنے لگی اور زیادہ لگن سے ناپاک علوم سیکھنے لگی۔ اس سے اصل کام جو لیا جا رہا ہے وہ دینداروں سے ان کا ایمان چھیننا ہے۔ خیر، تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے کہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، حالات تمہارے حق میں ٹھیک ہو جائیں گے، تو اطمینان رکھو، ایسا ہی ہوگا۔ ارے، میں نے حیرت سے بولا۔ ہاں، قدرت کی کاریگری دیکھو کہ اس نے کس ذریعے سے تمہیں اطمینان دلایا ہے کہ اپنا کام دل جمعی سے کر جاری رکھو۔ انشاءاللہ، میں نے کہا۔ سلطانہ کو اپنے پاس زیادہ نہ بلانا۔ انہیں اندازہ ہے کہ تم اس سے بہت مانوس ہو۔ وہ اس کے ذریعے تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جی، آپ نے بہترین رہنمائی کی ہے، میں خیال رکھوں گا، میں نے کہا، اور دوسری طرف رسمی الفاظ کے بعد فون بند کر دیا گیا۔ دوسرے دن بانکے دھر کا فون آیا۔ آج کا کوئی پروگرام تو نہیں بنایا منصور جی؟ نہیں، حکم دیں۔ دوپہر کو بھوجن ادھر ہی کر لو، کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی، بھاجی ترکاری کھلائیں گے، باقی تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ سر 12 بجے تمہیں لینے آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ سر کے آنے سے پہلے میں تیار ہو گیا تھا۔ آج سر کے چہرے پر تازگی نہیں تھی، لیکن میں نے اس سے اس بارے میں سوال نہیں کیا۔ وہ بھی خاموش نہیں تھی۔ البتہ راستے میں اس نے پوچھا، تم پہلی بار انڈیا آئے ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا اور کوٹھی پہنچ گئی جہاں بانکے دھر نے میرا استقبال کیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس نے کہا، یہاں تمہارے اور بھی رشتہ دار ہیں؟ ہاں، رشتہ دار تو شاید اور بھی ہوں، مجھے صرف ایک کے بارے میں معلوم ہے، شیخ مختار ہے ان کا نام۔ ہاں، میں نے انہیں بھی بھوجن پر بلایا ہے، ان کی خبر مجھے سوامی جی نے دی تھی۔ آپ نے پہلے بھی مجھے سوامی جی کے بارے میں بتایا تھا، مگر کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ وہی بتانے جا رہا ہوں۔ سوامی جی دیس کی ناک ہیں، وزیر کے عہدے پر ہیں، مگر ایسے دھرم داس کہ مثال ہیں ہمارے لیے۔ تم پر بڑی مہربانی ہے ان کی۔ مجھ پر؟ ہاں، کہہ رہے تھے کہ بڑا بہادر جوان ہے، جس حویلی کے پاس سے کسی کی گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی اسے اس نے پھونک کر رکھ دیا۔ آج بھی آپ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ میں نے اسے جلایا ہے؟ اصل بات تو بھگوان ہی جانے۔ بات سوامی جی کی ہو رہی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ حالات ایک بار پھر بگڑنے کو تھے۔ دھرم سیوک مطالبہ کر رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیا جائے، وہ تمہیں مانگ رہے تھے۔
اس طرح دونوں ملکوں کے بیچ ایک نیا بکھیڑا پڑ جاتا۔ سوامی جی نے اس کا کوئی حل نکالا ہے، اس لیے انہوں نے یہاں بلایا ہے۔ ان سے کب ملاقات ہوگی؟ اصل میں ذرا سی گڑبڑ ہو گئی۔ یہ اساڑھ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں سوامی مہاراج 19 دن کا چلہ کاٹتے ہیں۔ وہ یہ چلہ اپنے دھرم استھان تیل تلیا میں ہی کاٹتے ہیں۔ تیل تلیا ایک چھوٹی سی آبادی ہے، مگر وہاں ایک مندر ہے جس کی وجہ سے وہ مہان استھان بن گیا ہے۔ بڑے بڑے افسر وزیر وہاں جاتے ہیں۔ تو چلے کے دوران وہ کسی سے نہیں ملتے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ضرورت مند وہاں چلے جاتے ہیں، اور سوامی جی سرکاری کاموں کے سلسلے میں دلی بھی آتے رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ تیل تلیا ہی رہتے ہیں اور وہیں مندر میں پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ممکن ہے تمہیں بھی وہاں جانا پڑے۔ مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہوگا؟ یہ سوامی جی خود بتائیں گے، لیکن بات تمہارے کام کی ہوگی۔ پہلے وہ یہیں تم سے ملنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن شاید چلے کی وجہ سے ارادہ بدل دیا۔ ان کا سندیش آیا تھا کہ تمہیں بتا دوں۔ یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ یہاں تمہارے رشتہ دار بھی ہیں۔ شیخ مختار کے بارے میں انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ جب تک وہ تم سے ملنے کی جگہ کا فیصلہ نہیں کر لیتے، تم اگر چاہو تو شیخ مختار کے گھر رہ سکتے ہو، کیونکہ ہوٹل میں تمہیں اکیلے رہنا پڑ رہا ہے۔ اسی وقت ایک نوکر نے مہمانوں کے آنے کی اطلاع دی اور انہیں وہیں بلا لیا گیا۔ شیخ مختار کے ساتھ فریدہ بھی تھی، لیکن کافی بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سادہ سے شلوار قمیص میں ملبوس، سیدھی مانگ نکال کر چوٹی بنائے ہوئے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ شیخ مختار مجھ سے گلے ملے۔ بانکیدھر نے کہا، 2 رشتہ داروں کو ملانے کا پن ہمیں مل رہا ہے۔ پوچھ لیں شیخ صاحب، ہم نے آپ کے مہمان کی ٹھیک سیوا کی ہے یا نہیں؟ آپ مہان ہیں بانکیدھر جی، اور کیوں نہ ہو، ٹھاکر پریوار اتنا ہی مہان ہے۔ شیخ مختار نے کہا، آپ کا مہمان آپ کے حوالے، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ ہمیں ان کی ضرورت ہوئی تو آپ سے مانگ لیں گے۔ ضرور ضرور، شیخ مختار نے کہا، اور میں نے فریدہ کی طرف دیکھا جو خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے بانکیدھر عارضی طور پر ہی صحیح مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ ویسے بھی یہ شخص اپنے دوسرے بھائی کی نسبت شاطر اور کچھ متعصب نظر آتا تھا۔ مجھے شیخ مختار کے گھر جانے میں کوئی آر نہیں تھی، لیکن فریدہ کو میں نے جس انداز میں دیکھا تھا اور وہ جس طرح کی تھی، اس سے مجھے تھوڑی سی الجھن ہوئی تھی، لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے اتنے مہنگے ہوٹل میں ہی رہنے دیا جائے۔ شیخ مختار اور فریدہ بھی کھانے میں شریک ہوئے تھے، لیکن ٹھاکر گھرانے کی کوئی عورت ڈرائنگ روم اور نہ کھانے میں کمرے میں نظر آئی تھی۔ کھانے کے کوئی 10 منٹ کے بعد ہی بانکیدھر نے کہا، ٹھیک ہے شیخ صاحب، ہماری امانت تمہارے پاس ادھار، ہمیں جب بھی ضرورت ہوگی اسے ہمارے حوالے کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اور ہاں منصور جی، اپنے سامان کی چنتا مت کرنا، ہوٹل سے شیخ مختار صاحب کے گھر بھجوا دیا جائے گا۔ مقصد یہ تھا اس شخص کا کہ اب دفع ہو جاؤ۔ مجھے یہ اپنی توہین لگی تھی، لیکن میری کون سی سسرال تھی جو میں محسوس کرتا۔ شیخ مختار کی رہائش کا پوش علاقے میں تھی۔ پرانا بنگلہ تھا اور درختوں سے گھرا ہوا تھا، کافی وسیع تھا۔ شیخ مختار نے راستے میں کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول بھی معتدل تھا، دقیانوسی نہ ایڈوانس۔ ان کی دوسری لڑکیاں بھی تھیں، لیکن فریدہ سے مختلف۔ فریدہ واقعی ان کی شرافت پر بدنما داغ تھی۔ پتہ نہیں وہ ان راہوں پر کیسے نکل آئی تھی، اور پتہ نہیں شیخ مختار کو اس کے بارے میں کچھ معلوم تھا یا نہیں۔ گھر کے تمام افراد ایک بڑے ہال نما کمرے میں جمع ہو گئے۔ رشتوں کی شناخت کرائی جانے لگی۔ مجھ سے خلوص کا اظہار کیا گیا۔ شیخ مختار نے پیشکش کی کہ میں جب تک دل چاہے یہاں رہوں، انہیں خوشی ہوگی۔ کوئی 5:30 بجے فریدہ میرے پاس آئی۔ چلو گے میرے ساتھ؟ میرا مطلب ہے بھکتی شالہ۔ لعنت بھیجتا ہوں اس جگہ پر، میں نے حقارت سے کہا۔ سر کے ساتھ لعنت بھیجنے ہی گئے تھے وہاں؟ اس جگہ کی حقیقت کا اندازہ ہوگا تو آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ اس جگہ کی کھلی حقیقت تم ہو تو صحیح۔ فریدہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ چمکدار آنکھوں سے مجھے گھورتی رہی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ فریدہ کے بارے میں فضل صادق کا تجزیہ غلط تھا۔
وہ صرف چھوٹے موٹے جادو منتر نہیں سیکھ رہی تھی، بلکہ کالے علمس میں خاصی آگے کی چیز معلوم ہوتی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے ہنسی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کی ہنسی میں بھی کوئی خاص بات تھی جس کا مجھے احساس ہو گیا۔ کوئی 7 بجے شیخ صاحب میرے پاس آ گئے۔ تم نے دیکھ لیا ہم لوگ یہاں کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کا دیس ہے، جس کے ساتھ جو سلوک کریں۔ میرے دوسرے بچے اللہ کا فضل سے ٹھیک ہیں، بس فریدہ وہ اپنا ایمان کھو بیٹھی ہے۔ ایسا کیسے ہوا شیخ صاحب؟ میں نے پوچھا، لیکن اسی وقت ایک چٹاخ کی آواز آئی اور شیخ مختار ایک طرف لڑک گئے۔ ان کے داہنے رخسار پر 5 انگلیوں کا سرخ نشان ابھر آیا تھا۔ شیخ مختار بری طرح بدحواس ہو گئے۔ وہ زمین پر گر پڑے اور وہیں کروٹیں بدل بدل کر کہہ رہے تھے، کون ہے کون ہے؟ پھر ان کی آواز مدھم پڑ گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ مجھے سخت افسوس ہوا ان ناپاک جادوگروں کے ہتھ کنڈوں کا، جو مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ ان کے منحوس سائے میرے گرد چکراتے رہتے تھے اور وہ ہر لمحے باخبر رہتے تھے۔ میں نے شیخ مختار کے پاس بیٹھ کر ان کا رخسار تھپ تھپایا، انہیں آوازیں دیں تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ پھر جلدی سے گال پر ہاتھ رکھا اور اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میں چلتا ہوں، پھر ملوں گا، یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے چلے گئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اس کا مطلب ہے ہوشیار رہنا ہوگا۔ کسی بھی عمل کے سلسلے میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ کچھ پر اسرار آنکھیں نگراں ہیں، کوئی پاس موجود ہے، اور فریدہ، اس پر تو خاص طور سے نگاہ رکھنا ہوگی۔ رات کے کھانے پر فریدہ موجود نہیں تھی۔ باقی لوگوں کو شاید شیخ مختار کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں معلوم نہیں ہوا تھا۔ شیخ مختار نے کسی کو بتایا نہیں ہوگا۔ سب خوش تھے اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، بس شیخ مختار خاموش تھے۔ پھر وہ کھانا ختم ہونے کے بعد بولے، اس وقت ہماری باتیں ادھوری رہ گئی تھی، آؤ تمہارے کمرے میں چلتے ہیں۔ کمرے میں آ کر انہوں نے کہا، دیکھ لیا تم نے؟ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرے گال پر تھپڑ پڑا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تھپڑ خود فریدہ نے مارا ہو۔ وہ اس حد تک گر چکی ہے، اب وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گھر کا ہر فرد اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہ سب یہاں کے بگڑے ہوئے کلچر کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جادو ٹونے، یہ بھکتی شالائیں، شیطان کنڈل اسی کے نمونے ہیں۔ برائی ہمیشہ پرکشش ہوتی ہے، نوجوان خون تیزی سے اس کی طرف لپکتا ہے۔ فریدہ بھی اسکول کالج سے اس کا شکار ہو گئی اور اب وہ اچھے خاصے شعبدے دکھاتی رہتی ہے، اپنا دین بھول چکی ہے۔ ہم اس کے نیک ہونے کی دعا نہیں مانگتے، بلکہ اس کی موت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ مجھے شیخ مختار کی بات کا بہت افسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولے، ناصر عبداللہ سے میری گہری دوستی تھی، وہ اپنی ساری باتیں مجھے بتاتے تھے۔ ان کی زندگی میں اگر تم ہندوستان آتے تو وہ تمہیں یہی ہدایت کرتے کہ سیدھے دلی میں میرے پاس آؤ اور یہیں رہو، لیکن حالات ہی ایسے ہو گئے۔ میں تمہیں مختصر تفصیل بتا دوں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، گھر کے بچے بچے کو تمہارے یہاں آنے کی خوشی ہے، لیکن اس وقت تم ہمارے نہیں بانکے دھر کے مہمان ہو اور اسی کے ایما پر یہاں لائے گئے ہو۔ لایا گیا ہوں؟ ہاں، فریدہ ان کی مخبر ہے۔ جو مجھے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، گجادر کی حویلی کا ہوا ختم کر کے ان کا سومنات توڑ دیا ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ تم کوئی بڑی پر اسرار قوت لے کر ان کے مقابلے پر آئے ہو اور کسی طرح ان سے مات نہیں کھا رہے۔ وہ اس قوت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ سوامی دھرمانند ساگر جی ان دنوں چلا کاٹتے ہیں، اس لیے وہ تم سے ملنے نہیں آ سکے، لیکن وہ تم سے ضرور ملیں گے۔ ان لوگوں کے درمیان کوئی کھچڑی پک رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ آپ نے جس خلوص سے مجھے یہ سب بتایا ہے، میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اونٹ میدان میں پھر رہا ہے، کسی نہ کسی کروٹ بیٹھے گا۔ میرے پاس صرف تمہارے لیے دعائیں ہیں۔ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کسی کو نہ بتانا، خاص طور سے فریدہ کو، اب وہ انہی میں سے ہے، ان کی مخبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے چچا جان۔ بڑا ہوں تمہارے باپ سے، تایا کہو،
شیخ مختار نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، جی تایا جان، تمہارے آنے کی خبر سنی تھی تو مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میں نے تمہاری تائی سے کہا تھا کہ بھگوان ناصر عبداللہ کے بیٹے کو ہمارے گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ پھر یقین کرو فریدہ کی وجہ سے ہمت ٹوٹ گئی۔ یہ خیال تھا کہ ہماری رسوائی کی خبریں دور دور تک پھیل جائیں گی، اور اب بھی تم آئے ہو تو ان حالات میں ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ میری والدہ اور والد کے درمیان ہمیشہ تعلقات کشیدہ رہے۔ حالانکہ والدہ کو بھی ان معاملات کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہی رہا کہ کوئی کبھی ذاتی بات نہیں ہوئی۔ ہاں، ان کا تنازع عجیب تھا۔ شاید سروجہ، میرا مطلب ہے ٹھاکر کی بیٹی سے محبت کی کہانی آسیہ بیگم کو معلوم تھی، اس لیے وہ ناصر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ عابدہ بیگم آسیہ بھابھی کی ستیلی ماں تھیں، اس لیے بھی کچھ کشیدگی تھی۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ سروجہ کے مسلمان ہونے اور ناصر سے شادی کی خبر عام ہو گئی اور بے حد خطرناک حالات ہو گئے۔ ناصر نوجوان تھے، وہ شاید حالات کا مقابلہ کرتے، لیکن سب نے یہی مناسب سمجھا کہ ہندوستان چھوڑ دیا جائے۔ یوں باطل نخواستہ ناصر اپنے والدین کے ساتھ یہاں سے چلے گئے۔ آسیہ چونکہ بچپن سے ناصر سے منسوب تھیں، اس لیے عابدہ بیگم نے ایک من مانا قدم اٹھایا اور آسیہ بیگم کو پاکستان لے گئیں، جہاں انہوں نے ان دونوں کی شادی کر دی۔ اسی لیے یہ ایک ناکام شادی رہی۔ تمہیں دونوں میں سے کسی نے یہ تفصیل نہیں بتائی؟ قطعی نہیں۔ ویسے ابو ڈائری لکھتے تھے، انہوں نے ضرور اس ڈائری میں یہ بات لکھی ہوگی۔ تم نے ڈائری نہیں پڑھی؟ میرا مطلب ہے ناصر کی موت کے بعد۔ انہوں نے اسے کہیں رکھ دیا تھا، میری نظر نہیں پڑی۔ اب کیا کرو گے؟ جو اللہ کا حکم ہوگا، البتہ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو۔ یہاں کسی سستے ہوٹل میں کمرہ لے کر رہنا چاہتا ہوں۔ میں کسی کو اپنی وجہ سے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تمہیں بانکے دھر نے یہاں بھیجا ہے، تم پاکستان سے آئے ہو، مسلمان ہو، ممکن ہے بانکے دھر کو اوپر سے ہدایت ملی ہو۔ اوپر کہاں سے؟ دھرم رکشک والوں کی طرف سے، جس کے سربراہ سوامی دھرمانند ساگر ہیں، اور یہ ہدایت اس لیے ملی ہو کہ فریدہ یہاں ہے اور فریدہ ان کا اعلی کار ہے۔ میرے خدا، بات اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہو جائے گا۔ کچھ باتیں میرے کانوں میں ایسی پڑی ہیں کہ اب اگر تم اس مسئلے کو یوں ہی چھوڑ کر پاکستان واپس جانا چاہو تو یہ تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ پھر میرا کیا اچار ڈالیں گے؟ شیخ مختار نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، میں اس طرح واپس جاؤں گا بھی نہیں تایا جان۔ اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر میں واپسی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ہاں، اگر میں آزادی سے کسی ہوٹل میں رہ سکتا تو اچھا ہوتا۔ ممکن نہیں ہے، شیخ مختار نے کہا۔ پھر ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر میں نے شیخ مختار سے کہا، تایا جی، جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ میری وجہ سے آپ کے گھر میں بھی مشکلات آ گئی ہیں۔ خدا کرے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ رات کو دیر تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر نہ جانے مجھے کیا خیال آیا، میں بستر سے اتر کر واش روم گیا، بال سنوارے، لباس درست کیا اور باہر نکل آیا۔ فریدہ کے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے آہستہ سے دستک دی تو اندر سے آواز سنائی دی، آ جاؤ منصور، اندر آ جاؤ۔ دماغ پر ہلکی سی ضرب پڑی۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں ہوں؟ میں دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ اس وقت شب خوابی کے لباس میں تھی اور بڑی بے حجابی سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر بولی، دل کے جذبوں کو مانتے ہو منصور؟ اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ میں نے تمہیں یاد کیا اور تم کھینچے چلے آئے۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے ایک طرف سرک کر گویا مجھے اپنے پاس بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہاں کئی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کرسی میں نے اس کے بیڈ کے قریب کی اور بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا موڈ خوشگوار رکھتے ہوئے کہا،
تو اس وقت تم نے مجھے کھینچ کر بلایا ہے؟ ہاں، لیکن مجھے تمہاری یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ میں نے تمہیں اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دی تھی۔ خیر، تمہیں کچھ بنیادی باتیں بتا دوں تاکہ ہماری باقی باتیں ان کی روشنی میں ہوں۔ بتاؤ، میں نے کہا۔ تم نے مجھے بھکتی شالہ میں دیکھا تھا۔ میں وہاں سے کالا گیان سیکھ رہی ہوں۔ کالی شکتی کے بارے میں تم نہیں جانتے؟ کیا ہے؟ لاہور پڑھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ جو دل چاہے کہو۔ دیکھو، میں نے آج تک کسی سے دوستی نہیں کی، اپنے دل میں کسی کو جگہ نہیں دی، لیکن غازی آباد میں تمہیں دیکھ کر میرے دل میں ایک نیا احساس پیدا ہوا۔ تمہارے ارد گرد جو لڑکیاں میں نے منڈلاتے ہوئے دیکھیں، وہ میرے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں۔ میں کچھ شبد پڑھ کر ان پر پھونک ماروں گی تو وہ چڑیلوں جیسی بن جائیں گی۔ تم مجھے اچھے لگے، بلکہ بہت اچھے لگے ہو۔ میں تمہیں کالا گیان سکھانا چاہتی ہوں۔ بہت کچھ بدل جائے گا، بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم دونوں پاکستان چلیں گے۔ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو، تم مجھے پسند ہو، اس لیے اب میرے علاوہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ میں نے پہلے کبھی اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا تھا، صرف ان سے ملنے آیا تھا، لیکن تقدیر نے ایک مشن مجھے دے دیا۔ میں اب صرف اس مشن کو پورا کرنے کے لیے رکا ہوا ہوں۔ مشن پورا ہوتے ہی میں واپس چلا جاؤں گا۔ وہ مشن کیا ہے؟ اس مسلمان عورت کو عزت و احترام سے قبر میں اتارنا، جو اس کا اسلامی حق ہے۔ تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے۔ کر لوں گا، میں جانتا ہوں۔ ہم یقین کی طاقت سے جیتتے ہیں، اور اسی طاقت سے میں کامیابی حاصل کروں گا۔ نہیں کر سکو گے۔ اگر تم ایسا کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں کسی بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں تمہیں محبت بھرا مشورہ دے رہی ہوں، اس خناس کو دماغ سے نکال کر تم سے جو کہا جائے گا اسے مان لینا، تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ تم چاہو گے تو شکتی بھی دان کر دی جائے گی، اور تم یہاں سے ایک انوکھا تحفہ لے کر جاؤ گے۔ کیسا تحفہ؟ طاقت، کالا علم۔ وہاں تمہاری ٹکر کا کوئی نہیں ہوگا۔ پوجا ہوگی تمہارے دیس میں تمہاری۔ ایسی طاقت ہے کالے جادو میں، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ تو اس طاقت سے کام لے کر تم لوگوں نے سلطانہ کو آگ میں کیوں نہیں بھسم کر دیا؟ اتنا سا کام نہیں کر سکا تمہارا کالا جادو؟ میری اس بات کا فریدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، جاؤ آرام کرو۔ میں خاموشی سے اٹھ گیا، کچھ الجھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ فریدہ کی باتوں نے مجھے الجھا دیا تھا۔ الجھن صرف یہ تھی کہ مجھے مجبوری کی حالت میں یہاں رہنا پڑ رہا تھا، جہاں فریدہ ان شیطانی قوتوں کی اعلیٰ کار موجود تھی۔ وہ پہلے ہی اپنے گھرانے کے لیے عذاب بنی ہوئی تھی، میری وجہ سے وہ اور مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ اپنے پلنگ پر پاؤں لٹکا کر دیر تک بیٹھا رہا۔ پھر مجھے فضل صادق کا خیال آیا۔ وہ میرا بڑا سہارا بنے ہوئے تھے اور ہر نازک موقع پر میرے کام آ رہے تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں ان کا نمبر یاد کیا اور فون ملانے لگا۔ دوسری طرف سے پلک جھپکتے میں رابطہ قائم ہو گیا، ساتھ ہی شی کی آواز سنائی دی، پھر ایک سرگوشی، بند کر دو، فون بند کر دو، اس وقت تم تنہا نہیں ہو، کل ٹھیک 12 بجے میں تم سے رابطہ کروں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ میرے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ فضل صادق کے یہ الفاظ کہ تم اس وقت تنہا نہیں ہو مجھے بڑے عجیب لگے تھے۔ فون بند کر کے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کون ہے میرے آس پاس؟ کسی طرف سے ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی اور میں اچھل پڑا۔ کمرے میں ایک کھڑکی کے پٹ کھلے تھے، پھر اس طرح بند ہو گئے تھے جیسے کسی نے آہستہ سے انہیں بند کر دیا ہو۔ اس کے فوراً بعد دروازے پر ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، دبے دبے قدموں کی آواز ابھری، پھر دروازے کا پٹ کھلا اور دوبارہ بند ہو گیا۔ فضل صادق کی اطلاع 100% درست تھی۔ میرے کمرے میں اس وقت خبیث روحیں موجود تھیں۔ میں پلنگ پر خاموش بیٹھا تھا، بدن پر ایک عجیب سی تھکن طاری تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے کندھوں پر سوار ہے۔ اچانک مجھے اس سفید پھول کا خیال آیا جو مجھے سلطانہ نے دیا تھا۔ میں نے آج تک یہ پھول استعمال نہیں کیا تھا۔
اس وقت بے اختیار دل چاہا کہ سلطانہ کو بلاؤں۔ میں نے پھول نکال لیا اور اسے ہوا میں لہرایا۔ 2-3 بار پھول لہرایا تو کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ پھر دروازہ آہستہ سے کھلا اور کسی سفید سائے کی طرح سلطانہ کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن اندر قدم رکھتے ہی اچانک یوں لگا جیسے وہ پلٹ کر بھاگنا چاہتی ہو۔ اسی وقت کمرے کے چاروں کونوں سے کالے لبادے میں لپٹے ہوئے 4 انسان نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے بھی ان کالے لبادوں میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے بیک وقت سلطانہ پر جھپٹا مارا اور اسے دبوچ لیا۔ پھر ان میں سے ایک نے اس پر ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر ڈال دی اور اسے زمین پر گرا دیا۔ میں بے اختیار اٹھا اور ان لوگوں پر پل پڑا، لیکن میں ان کے درمیان سے گزر گیا۔ وہ صرف ہوا کی شکل میں تھے، لیکن ایک سیاہ پوش کو چھوا تو مجھے اس کا بدن ٹھوس محسوس ہوا۔ میں نے پوری قوت سے ایک گھونسا اس کے منہ پر رسید کیا اور وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ سیاہ نقاب اس کے چہرے سے ہٹ گیا اور اس کا چہرہ نمایاں ہو گیا۔ وہ رام سہائے تھا جو اس وقت خون اگل رہا تھا۔ میرے زوردار گھونسے نے اس کے سامنے کے 2 دانت توڑ دیے تھے۔ میں پھر اس کی طرف لپکا، لیکن 2 بے جسم سیاہ پوشوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر زور سے کھینچا اور میں توازن نہ رکھ سکا اور نیچے گرا۔ سفید پھول میرے لباس سے باہر آیا تو رام سہائے نے لپک کر اسے اٹھا لیا۔ ابھی میں زمین سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ تینوں سائے سلطانہ کو دھکیل کر دروازے تک لے گئے، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ رام سہائے بھی دوڑ کر دروازے سے باہر چلا گیا۔ میں تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکا اور باہر نکل آیا، لیکن تاحد نگاہ خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کوئی واقعہ ہوا ہے، کسی کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے۔ میں ایک جگہ کھڑا ہو کر دکھ بھری نظروں سے دور خلا میں دیکھنے لگا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اس وقت مجھے سلطانہ کو نہیں بلانا چاہیے تھا، جبکہ فضل صادق نے کہا تھا کہ اس وقت تم تنہا نہیں ہو۔ مجھے ان الفاظ کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں پلنگ پر بیٹھ گیا، پوری طرح مزمحل تھا۔ پتہ نہیں سلطانہ کس طرح اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی، ورنہ یہ کالی کے پجاری تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ پھول بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس وقت در حقیقت میں بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوا تھا، اور ایسا میری جلد بازی کی وجہ سے ہوا تھا۔ دل پوری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں وحشت کا شکار ہو کر باہر نکل آیا۔ سب سو رہے تھے، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ گھر میں کیا کھیل ہو رہا ہے۔ سارے کمرے تاریک تھے، صرف فریدہ کے کمرے کے دروازے سے روشنی باہر جھانک رہی تھی۔ میرے قدم اس طرف بڑھ گئے۔ ایک نوجوان لڑکی کے کمرے میں بار بار جانا سخت معیوب بات تھی۔ اس کے گھر والوں کا اس کے بارے میں کچھ بھی خیال ہو، لیکن میرے اور اس کے درمیان ایسی بے تکلفی کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ پھر بھی اپنی طبیعت کی اس سرکشی کو میں نے نہیں روک سکا جو میری فطرت کا حصہ تھی، چنانچہ میں فریدہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، کھلا ہوا تھا، اور اتنا کھلا ہوا تھا کہ اندر کمرے کی روشنی میں سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ فریدہ 2 زانوں بیٹھی تھی، اس کا رخ دیوار کی طرف تھا، اور دیوار پر جو کچھ نظر آ رہا تھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ ایک سانپ کا سایہ تھا، پھن پھیلائے سانپ کا سایہ جو آہستہ آہستہ جھوم رہا تھا۔ فریدہ کی آواز بنبناہٹ کی شکل میں ابھر رہی تھی۔ وہ جھوم جھوم کر کچھ پڑھ رہی تھی۔